بغداد کی گلیاں ہمیشہ سے اپنی رونق اور کہانیوں کے لیے مشہور تھیں، لیکن انہی گلیوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کا ذکر ہمیشہ سرگوشیوں میں کیا جاتا تھا۔ اس کا نام غالب تھا، ایک شخص جو اپنی خود غرضیوں اور گناہوں کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ وہ زندگی کی ہر خوشی، ہر نعمت کو اپنی ہوس کے لیے استعمال کر چکا تھا، یہاں تک کہ لوگ اس کے قریب جانے سے بھی ڈرتے تھے۔ غالب کے گناہ ایک دو نہیں تھے۔ اس نے یتیموں کی زمین ہتھیائی، غریبوں کا حق مارا اور سچائی کا ہمیشہ مذاق اڑایا۔ اس کی دولت اور اثر و رسوخ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ لیکن زندگی عجیب ہے، اور کبھی کبھار انسان کو اس وقت سبق ملتا ہے جب وہ کم سے کم توقع کرتا ہے۔ ایک دن غالب بغداد کی مشہور جامع مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس کے دل میں خدا کا کوئی خوف نہیں تھا، لیکن اچانک ایک فقیر کی آواز نے اسے روک لیا۔ اے غالب، یہ دولت اور طاقت تیرے ساتھ نہ رہے گی۔ ایک دن تجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ غالب ہنسا اور کہنے لگا، میرے اعمال میرے لیے ہیں اور میں نے اپنی تقدیر خود لکھی ہے۔ فقیر مسکرایا اور کہا، یاد رکھ، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ غالب نے اسے حقارت سے نظر انداز کیا اور آگے بڑھ گیا، لیکن اس دن کے بعد وہ فقیر کی باتیں اس کے دماغ میں گونجنے لگیں۔ غالب کی زندگی میں ایک عجیب تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اس کے خواب عجیب ہونے لگے۔ اسے خواب میں ایک وسیع و عریض صحرا نظر آتا، جہاں وہ اکیلا چل رہا ہوتا اور اس کے آس پاس کے لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہوتے۔ وہ پریشان ہونے لگا۔ ایک رات جب بغداد کی فضا میں سکون تھا، غالب اپنی دولت گن رہا تھا۔ اچانک ایک دھیمی سی آواز سنائی دی، غالب، کیا تو اپنے گناہوں کا حساب دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ خوفزدہ ہو کر اٹھا، لیکن کمرے میں کوئی نہ تھا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب غالب نے سوچا کہ شاید اس کی زندگی میں کچھ غلط ہے۔ کیا یہ صرف اس کی سوچ تھی یا واقعی اس کے گناہوں کا حساب شروع ہو گیا تھا؟ غالب نے فیصلہ کیا کہ وہ فقیر سے دوبارہ ملے گا تاکہ اپنے سوالات کے جواب لے سکے۔ اس کی تلاش اب شروع ہو چکی تھی، لیکن کیا وہ اپنی روح کی روشنی کو ڈھونڈ پائے گا؟ غالب نے اگلی صبح فیصلہ کیا کہ وہ اس فقیر کو ڈھونڈے گا جس کی باتیں اس کے دل و دماغ کو بے چین کر رہی تھیں۔ بغداد کی پرانی گلیاں اس کے لیے اجنبی نہیں تھیں، مگر آج وہ خود کو ان گلیوں میں اجنبی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی دولت اور غرور ہمیشہ اس کے ساتھ رہا تھا، لیکن آج وہ فقیر کے الفاظ کے بوجھ تلے جھکا ہوا تھا۔ جامع مسجد کے قریب پہنچ کر اس نے ارد گرد دیکھا، لیکن وہ فقیر کہیں نظر نہ آیا۔ لوگوں سے پوچھنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک پراسرار شخص تھا جو وقتا فوقتا کر اپنی دانائی کی باتیں کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ غالب کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ سب اس کے دماغ کا کھیل تھا۔ اسی شام غالب بغداد کے مشہور بازار میں گیا۔ وہ ہمیشہ وہاں جاتا تھا تاکہ اپنی شان و شوکت دکھا سکے، لیکن آج وہ بازار میں خاموشی سے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے لوگ اسے دیکھ کر باتیں کر رہے ہیں، جیسے سب اس کے گناہوں کو جانتے ہیں۔ وہ اپنے ذہن کو بہلانے کے لیے آگے بڑھا اور ایک چھوٹے سے کباب فروش سے کھانا خریدنے لگا۔ کباب فروش ایک بوڑھا اور کمزور شخص تھا جس کی آنکھوں میں زندگی کے کئی غم چھپے ہوئے تھے۔ غالب نے اس سے بات کی، بابا، تم اتنے غریب کیوں ہو؟ بغداد کے اس بڑے بازار میں تو سب اپنی قسمت بدل سکتے ہیں۔ بوڑھے نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، غریب وہ نہیں جس کے پاس دولت نہ ہو، غریب وہ ہے جس کے دل میں سکون نہ ہو۔ غالب کو بوڑھے کی بات پر ہنسی آئی، لیکن دل ہی دل میں وہ جانتا تھا کہ اس کے الفاظ کسی حد تک سچ تھے۔ وہ وہاں سے چل دیا، مگر بوڑھے کے جملے اس کے ذہن میں گونجتے رہے۔ اگلے دن غالب ایک خواب سے ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے خواب میں ایک وسیع صحرا دیکھا تھا جہاں وہ اکیلا چل رہا تھا، اور ایک آواز بار بار کہہ رہی تھی، غالب، تیرا وقت قریب ہے۔ یہ خواب پہلے بھی آ چکا تھا، لیکن آج وہ زیادہ واضح تھا۔ اسی حالت میں غالب نے اپنے ایک غلام کو بلایا اور کہا، میں بغداد کے سب سے عقل مند شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے کسی ایسے شخص کے پاس لے جاؤ جو مجھے ان خوابوں کا مطلب سمجھا سکے۔ غلام نے جواب دیا، مالک،
بغداد کے عقلمند لوگ تو جامع مسجد میں ملتے ہیں، لیکن شاید اب کو اپنی روح کی روشنی کسی اور جگہ سے ملے گی۔ غالب نے غلام کو حکم دیا کہ وہ اسے بغداد کے ہر عقلمند کے پاس لے جائے۔ ایک کے بعد ایک غالب مختلف لوگوں سے ملا، لیکن کسی کے پاس اس کے سوالوں کے جواب نہ تھے۔ سب نے اسے یہی کہا، یہ تیرے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، شاید تجھے اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ یہ جواب غالب کے لیے مزید بے چینی کا سبب بن گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے بہت گناہ کیے ہیں، لیکن کیا واقعی ان گناہوں کا حساب دینا پڑے گا؟ وہ اب الجھن میں تھا کہ کیا اس کا پیچھا خواب کر رہے ہیں؟ اب وہ فقیر واقعی کوئی خاص پیغام لے کر آیا تھا۔ ایک رات جب غالب اکیلا اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے بارے میں سوچے گا۔ غالب کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ بغداد کی روشن گلیوں اور بازاروں میں وہ ہمیشہ خود کو طاقتور اور قابل فخر سمجھتا تھا، لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے۔ وہ تنہائی کے لمحات میں اپنے اب سے سوال کرتا، کیا میری زندگی واقعی ایسی ہے جیسی میں چاہتا ہوں؟ کیا یہ دولت، شان و شوکت اور غرور میرے سکون کے لیے کافی ہے؟ اسی دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک دن جب وہ اپنے محل کے قریب باغ میں ٹہل رہا تھا، اسے وہی فقیر دکھائی دیا جس نے پہلے اسے اپنی باتوں سے ہلا دیا تھا۔ فقیر ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ غالب حیرانی اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کے قریب پہنچا اور زور سے بولا، تم کون ہو؟ اور تمہیں کیا حق ہے کہ میرے بارے میں ایسی باتیں کرو؟ فقیر نے سکون سے غالب کی طرف دیکھا اور کہا، میں وہ ہوں جو تمہارے دل کی آواز سنتا ہے۔ میں تمہیں وہ سچ دکھاتا ہوں جو تم خود سے چھپا رہے ہو۔ غالب نے غصے سے کہا، میرے پاس سب کچھ ہے، دولت، طاقت، عزت، تم جیسے فقیر لوگ کیا جانتے ہو؟ فقیر نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تمہارے پاس سب کچھ ہے، لیکن دل کا سکون نہیں۔ تم جانتے ہو کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ الفاظ غالب کے دل میں ایک تیر کی طرح اترے۔ وہ جانتا تھا کہ فقیر کی باتوں میں سچائی ہے۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور کہا، مجھے سکون کیسے ملے گا؟ بتاؤ مجھے۔ فقیر نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر بولا، سکون اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ تمہارے پاس دولت ہے، طاقت ہے، لیکن اگر یہ سب تم دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرو تو تمہیں سکون ملے گا۔ غالب نے حیرانی سے پوچھا، کیا میں واقعی اپنی زندگی بدل سکتا ہوں؟ کیا میرے گناہوں کا مداوع ہو سکتا ہے؟ فقیر نے سر ہلایا، ہر انسان کو دوسرا موقع دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم اس موقع کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ بات غالب کے دل کو جھنجھوڑ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ غالب نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا۔ اس نے اپنے محل میں اپنی دولت کے انبار کو دیکھا اور سوچا کہ اس میں سے کتنا بیکار پڑا ہوا ہے جو کسی کے کام نہیں آ رہا۔ وہ اپنے خادموں کو بلایا اور حکم دیا کہ محل کے گیٹ پر تمام ضرورت مندوں کو جمع کیا جائے۔ یہ پہلا موقع تھا جب غالب نے اپنی دولت کو کسی اور کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا سوچا تھا۔ جب لوگ محل کے سامنے جمع ہوئے تو غالب نے اپنے خزانے کا ایک حصہ تقسیم کرنے کا اعلان کیا، لیکن ساتھ ہی اس نے ایک شرط رکھی، یہ دولت صرف انہیں دی جائے گی جو اسے اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے استعمال کریں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی نیکی کا برتاؤ کریں گے۔ لوگ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آگے آئے۔ غالب نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں سکے اور سامان دیا، لیکن ہر ایک سے بات کرتے ہوئے وہ ان سے ان کی مشکلات کے بارے میں پوچھتا اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ کرتا۔ پہلی بار غالب کو یہ احساس ہوا کہ دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے سے دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ شام کے وقت جب سب لوگ جا چکے تھے، غالب تھکن سے چور ایک بینچ پر بیٹھ گیا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ اس نے اپنے خادم سے کہا،
آج میں نے پہلی بار سکون محسوس کیا ہے۔ خادم نے احترام سے کہا، مالک، یہ آپ کی نیت کا اثر ہے۔ جب انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے تو خدا اسے دلی سکون عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا۔ غالب نے یہ محسوس کیا کہ اس کے گناہ صرف دولت کے غلط استعمال تک محدود نہیں تھے۔ اس نے بہت سے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، ان کے حقوق پامال کیے تھے اور انہیں دکھ دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان لوگوں سے معافی مانگے گا جنہیں اس نے تکلیف پہنچائی تھی۔ اگلے دن غالب اپنے محافظوں کے بغیر عام لباس میں شہر کے بازاروں میں نکلا۔ وہ ان لوگوں کو ڈھونڈنے لگا جنہیں وہ اپنے غرور کے وقت نقصان پہنچا چکا تھا۔ کبھی ایک دکاندار، کبھی ایک مزدور اور کبھی ایک غریب عورت سے وہ معافی مانگتا اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ کرتا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ کئی لوگوں نے اس پر بھروسہ کرنے سے انکار کیا۔ کچھ نے اس کا مذاق اڑایا اور کچھ نے اسے جھڑک دیا، لیکن غالب نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی اصلاح کے لیے اسے صبر اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہے۔ غالب کی زندگی میں تبدیلی کا یہ سفر آسان نہیں تھا۔ اس کے خلوص اور نیت کو لوگوں کی طرف سے شک و شبہ کا سامنا تھا، لیکن اس نے اپنے ارادے کو مضبوط رکھا۔ بازار کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے غالب کی نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو اپنی چھڑی کے سہارے چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غالب نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کی اور اسے قریبی بینچ پر بٹھا دیا۔ بوڑھا شخص، جو کسی وقت کا مشہور تاجر تھا، اپنی کہانی سنانے لگا۔ میرے بیٹے، وقت کے غرور نے مجھے تباہ کر دیا۔ جب میرے پاس دولت تھی تو میں نے اسے دوسروں کے فائدے کے بجائے اپنے شوق پورے کرنے میں لگا دیا۔ آج میں خالی ہاتھ ہوں، لیکن شاید خدا نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ غالب نے بوڑھے کے الفاظ کو دل سے محسوس کیا۔ یہ اس کے اپنے ماضی کی جھلک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ غرور اور خود غرضی انسان کو کس طرح کھا جاتے ہیں۔ اس نے بوڑھے سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگا۔ یہ دن غالب کے لیے ایک نیا سبق تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی میں سب سے بڑا سکون دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ اس نے شہر کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی مدد کے منصوبے بنائے۔ اس نے ایک عوامی باورچی خانہ کھولا جہاں روزانہ غریبوں کو کھانا دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے یتیم بچوں کے لیے ایک مدرسہ بھی قائم کیا۔ انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے غالب کا دل خوشی سے بھر گیا، لیکن ایک بات اب بھی اسے بے چین رکھتی تھی۔ اس نے اپنی تمام دولت کا ایک بڑا حصہ لوگوں کی فلاح و بہبود میں لگا دیا تھا، لیکن اس کی روحانی بے سکونی اب بھی برقرار تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ابھی تک خدا کی نظر میں مکمل معافی کے لائق نہیں ہوا۔ ایک دن غالب ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب سے گزر رہا تھا جب اس کی نظر ایک مزار پر پڑی۔ وہاں ایک فقیر عبادت میں مشغول تھا۔ غالب نے فقیر کے پاس جا کر اپنی کہانی سنائی اور پوچھا، میں نے لوگوں کی خدمت میں اپنی زندگی لگا دی ہے، لیکن پھر بھی میرا دل سکون نہیں پا رہا۔ یہ کس بات کی کمی ہے؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، بیٹا، خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کے لیے سچی توبہ بھی ضروری ہے۔ انسان کو اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق بحال کرنا ہوتا ہے جو اس کے غرور اور غلطیوں نے توڑ دیا ہو۔ اگر تم اپنے دل سے توبہ کرو گے اور خدا کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرو گے تو تمہارا دل بھی سکون پائے گا۔ غالب نے وہیں پر بیٹھ کر اپنے تمام گناہوں کے لیے سچے دل سے توبہ کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس نے خدا سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اپنی زندگی کو نیکی اور انصاف کے راستے پر گزارے گا۔ اس دن کے بعد غالب کے دل میں ایک عجیب سی روشنی اور سکون آ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ انسان کی اصل دولت اس کی نیک نیتی اور خدا کی قربت ہے۔ اس نے اپنی باقی زندگی انسانیت کی خدمت اور خدا کی عبادت میں گزار دی۔ غالب کی توبہ اور خدا کے سامنے گڑگڑانے کے بعد اس کی زندگی میں سکون آ گیا تھا، لیکن اس کا آخری امتحان ابھی باقی تھا۔ وہ اپنی تمام دولت خدمت خلق میں لگا چکا تھا اور اب اپنی ضروریات کے لیے بھی کچھ نہ بچا تھا۔ لیکن غالب نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اور اپنے دن عبادت اور نیک اعمال میں گزارنے لگا۔
ایک دن جب غالب شہر کی گلیوں میں لوگوں کی مدد کے لیے جا رہا تھا تو ایک امیر تاجر نے اسے دیکھا۔ تاجر نے غالب کو پہچانا اور اس کی تبدیلی کی کہانی سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے غالب سے کہا، میں نے تمہیں کبھی غرور اور خود غرضی میں ڈوبا ہوا دیکھا تھا، لیکن آج تمہارا چہرہ سکون اور نیکی سے چمک رہا ہے۔ تمہاری یہ حالت دیکھ کر میرا دل بھی بدل رہا ہے۔ تاجر نے غالب کو دعوت دی کہ وہ اس کے گھر آئے اور اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو۔ غالب نے انکار کیا، لیکن تاجر نے اصرار کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارا انکار نہیں بلکہ میرا امتحان ہوگا۔ مجھے اپنی سخاوت اور انسانیت کی راہ پر چلنے کا آغاز کرنا ہے اور یہ تمہاری مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ غالب تاجر کے گھر گیا اور وہاں اس نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ تاجر نے اپنی ساری دولت سے ایک مدرسہ، ایک اسپتال اور غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ غالب نے یہ سب دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی نیکی کا اثر دوسروں پر بھی پڑا۔ اسی رات غالب نے خواب میں پھر وہی مزار اور فقیر کو دیکھا۔ فقیر نے کہا، غالب، تم نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ تم نے خدا کے بندوں کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ تمہیں جنت میں ایک اعلیٰ مقام دلوائیں گی۔ لیکن یاد رکھو، نیکی کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کا سفر جاری رکھو۔ یہ خواب غالب کے لیے ایک نیا پیغام تھا۔ اس نے باقی زندگی لوگوں کی خدمت، عبادت اور نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے گزاری۔ وہ اکثر کے لوگوں کے دلوں میں ایک عظیم شخصیت کے طور پر ہمیشہ کے لیے زندہ رہا۔ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کی رحمت اور انسانیت کی خدمت گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے۔ انسان کے عمل ہی اس کی پہچان ہے اور دل کا سکون نیکی کی راہ میں چھپا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مزید دلچسپ کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔